لیڈرشپ پر جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے اس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، جس کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، فائنڈنگز کو جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اس سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ دیر آر سو مینی اپروچز، دیر آر سو مینی wide range available for different styles, different psychologies, different philosophies or different actions through which leaderships can be practiced اور جو دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے. لیکن اس میں سے کہیں پر بھی کسی ریسرچ میں کلیئر جو مارکڈ باؤنڈریز ہیں، ویل اسٹیبلشڈ باؤنڈریز ہیں بٹوین ون ٹائپ اینڈ دا ادر، saying کہ one type cannot be fluid and cannot be interactive and there cannot be a smooth transition جہاں پہ کہ دو ٹائپس کو اکٹھا آپ یوز کر سکیں، ایسی کوئی چیز ہمیں ریسرچ میں دیکھنے کو نہیں ملتی. بلکہ عمومی طور پہ ہر ریسرچ کی فائنڈنگز ہمیں یہی چیز کو ریکنفرم کرتی ہیں کہ آپ ڈفرینٹ اسٹائلس کا جس کو آپ کو نالج ہو اس میں آپ ایز اے لیڈر دین یو کین سی دیٹ وچ اسٹائل وین یو کین اڈاپٹ اینڈ ویئر اینڈ ہاؤ اینڈ وائی. So that justification should be in your mind because remember that you are leader of human beings. You are interacting with the team who are professionals, who are the team members. They are not machines all the time. So every human being will have some kind of leadership skill in or her. So it depends upon you as a leader کہ آپ نے اس ٹیم کو جس کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس کی ایبلٹیز کو، اس ٹاسک کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر چلنا ہے کہ کیا وہ ویل اسٹرکچرڈ ہے، آپ نے اس کو کمیونیکیٹ پراپرلی کر لیا ہے یا نہیں کر لیا، اور ان سرکمسٹانسز کو، انوائرمنٹل فورسز کو بھی جو کہ آپ کے بیونڈ کنٹرول ہو سکتے ہیں ایز اے لیڈر. سو یو شوڈ کیپ all of these in your mind, your own abilities, your team's abilities, how the task has been conveyed or what kind of task you are doing, what kind of resources you have and different other environmental factors جو کہ آپ کی ورکنگ کو، آپ کے اسٹائل کو انفلوئنس کریں گے. اگر ہم مختلف قسم کی ریسرچ کی فائنڈنگز کو جو کہ بیہیورل تھیریز میں ہیں اور جن کا کلیم یہ ہے لیڈرشپ تھیریز کی بیہیورل ٹائپس میں کہ لیڈرشپ کی سرٹن ٹریٹس کو اور سرٹن کریکٹرسٹکس کو آپ تھرو ٹریننگ، تھرو پروگرامنگ آپ کسی بھی انسان میں ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں اگینسٹ اس کانسیپٹ کے، اس اسکول آف تھاٹ کے جو کہ ٹریٹ تھیری پہ یا پھر گریٹ مین تھیری پہ بلیو کرتا ہے کہ لیڈرز آر بورن اینڈ دے کین ناٹ بی میڈ. Behavioral جو theories ہیں they strongly have this faith and this inclination distilled towards the idea کہ leadership is a skill which can be trained and leader can be made through certain kind of training, through certain kind of exposure and opportunities given. So اس میں وہ ہمیں ان ساری کی ساری ریسرچ جو بیہیورل تھیریز میں ہے اس کی سمری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی بھی ٹاسک اس طرح کا ہے جس میں کہ کلیئرٹی ہمیں موجود ہے پرپس کی، وی نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ، سو اس میں ہمیں اتنی زیادہ پیپل اورینٹیڈ نہیں بھی ہیں، لوگوں کے انٹرسٹ کا ہوگا تو لوگ اس میں آٹومیٹیکلی اپنا فل انپٹ دیں گے اور اس کا آؤٹ کم بہتر ہوگا. لیکن جہاں پر کہ بہت کلوز ٹائٹلی اسٹرکچرڈ ڈیڈ لائنس ہیں، ایکسیسو پریشر ہے، پراپرلی ٹاسک کو کی اورینٹیشن نہیں دی گئی، یہ نہیں سمجھایا گیا کہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے ریسورسز پراپرلی اویلیبل نہیں ہیں، سو پیپل ول بی ورکنگ انڈر اے لاٹ آف اسٹریس اینڈ پریشر. اس وقت ہمیں اس طرح کے لیڈرز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ پیپل اورینٹیڈ ہوں، جو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا جانتے ہوں اور سمجھتے ہوں کہ ان کا انٹرسٹ لیول کس طرح سے انگیج کرنا ہے، ان کو ایز اے ٹیم کیسے لے کر چلنا ہے. تو آپ کو ایز اے لرنر آف دا لیڈرشپ اسکول آف تھاٹ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس میں آپ نے پیپل اورینٹیشن کو زیادہ اپنے ذہن میں لے کر چلنا ہے، ان کو اپنی ٹیم کو کیسے انوالو کرنا ہے، تو وہ ایسے ٹاسک کی صورت میں جو کہ کلیئر نہیں ہے، جس میں کلیئرٹی نہیں ہے، جس میں ایکسیسو ورک پریشر ہے یا ٹائٹلی اسٹرکچرڈ ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور وہ بیونڈ آپ کے کنٹرول ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. سو اس میں آپ کو پیپل اورینٹیڈ ہونا بہت ضروری اور مفید ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی ٹاسک اس نوعیت کا ہے جس میں کہ انٹرسٹ لوگوں کا قائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آسانی سے، وہ ان میں سیٹسفیکشن لیول بہت ہائی ہے، تو اس میں پیپل اورینٹیشن اگر کم بھی ہوگی اینڈ یو جسٹ کیپ یور فوکس ٹورڈز دا ٹاسک اورینٹیشن کہ کس طرح سے وہ ٹاسک ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو کر اپنا جو ان پٹ ہے اس کو کم کر دیں اور اس میں ٹاسک کا آؤٹ کم بہت زیادہ آپ کو بہتر نہ ملے. تو اس میں آپ کو ٹاسک اورینٹیڈ ہونے کی زیادہ ضرورت نظر آتی ہے. سو پیپل اورینٹیشن اور ٹاسک اورینٹیشن کی کلیئرٹی آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. اس کے بعد میں جو نیکسٹ ایک فوکس ہونا چاہیے وہ پروڈکشن اورینٹیشن، یعنی کہ آؤٹ کم جو ہے، پروڈکٹ ہے، اس کی طرف آپ نے تب زیادہ توجہ رکھنی ہے
جبکہ اگر آپ کسی ایسے گروپ آف پیپل کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن میں اسکل سیٹ ریکوائرڈ اسکل سیٹ موجود نہیں ہے یا بہت زیادہ ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں آپ کا آپ کی جو نظر ہے وہ اس پروڈکٹ کی کوالٹی سے نہیں ہٹنی چاہیے، اور آپ کو بار بار ٹیم کو اس کی کوالٹی کی طرف مبذول کرنے کی ضرورت ہوگی کہ دس از واٹ از ریکوائرڈ، دس از واٹ یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو گیٹ ٹو دیٹ. سو یہ پروڈکٹ اورینٹیشن از دا تھرڈ وے آف ورکنگ ود دا ٹیم، جس میں کہ آپ کو کسی بھی قسم کا لیڈرشپ سٹائل آپ جب لے کر چل رہے ہیں تو یہ 3 ڈفرینٹ پیرائے ہمیں ریسرچ میں نظر آتے ہیں بیہیویئرل تھیریز کے، جو کہ مفید ہیں آپ کے اپنے لیڈرشپ کے سٹائل کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کو پریکٹس اور ایکسرسائز کرنے کے لیے.